السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خنداں و فرحاں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، ہر آفات سے محفوظ فرمائے۔ آئیے آج پھر سے ایک پاک باز ہستی کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ تمام پاک بازوں کی ماں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ہند اور کنیت ام سلمہ تھی۔ قریش کے خاندان بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھی۔ والد کا نام ابو امیہ تھا، جو مکہ کے ایک مشہور فیاض اور مخیر بزرگ تھے۔ ان کی فیاضی اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ سفر میں جاتے جاتے تو پورے قافلے کے اخراجات خود برداشت کرتے۔ اسی بنا پر وہ زاد الراکب کے لقب سے ملقب تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چونکہ ایک فراخ دل، وسیع القلب، وسیع تر حوصلہ اور فیاض باپ کے زیر سایہ تربیت پائی تھی، اس لیے وہ بھی انہی اوصاف سے متصف تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا تھا، جو زیادہ تر ابو سلمہ کے نام سے معروف تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ ان دونوں میاں بیوی کا شمار ان خوشبخت حضرات میں ہوتا ہے جو اسلام کے دور اول ہی میں نعمت اسلام سے بہرہ مند ہو گئے تھے۔ ان دونوں نے مکے سے حبشہ کی ہجرت کا بھی شرف حاصل کیا تھا۔ حبشہ میں کچھ عرصہ قیام کے بعد یہ پھر واپس مکے آ گئے اور یہاں سے مدینہ کو ہجرت کی۔ کہتے ہیں یہ پہلی خاتون ہے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہجرت مدینہ کا واقعہ بڑا کربناک اور دردناک ہے۔ خود ہی بیان کرتی ہیں کہ اپنے شوہر ابو سلمہ کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا۔ ان کا ایک کم عمر لڑکا سلمہ بھی تھا جو ساتھ تھا۔ تینوں مکے سے عازم مدینہ ہوئے۔ اتنے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان کے لوگوں کو معلوم ہو گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے آئے اور حضرت ام سلمہ کو شوہر سے چھین کر اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تنہا مدینے کو روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت ابو سلمہ کے خاندان کو واقعے کی اطلاع ہوئی تو وہ ان کے بیٹے سلمہ کو لے گئے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ام سلمہ کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ اب بیوی، خاوند اور بیٹا تینوں ایک دوسرے سے جدا ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ! آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس قدر درد و کرب میں یہ دونوں میاں بیوی اور وہ چھوٹے بچے مبتلا ہوں گے۔ تینوں بے انتہا پریشان تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے زیادہ بے حال تھیں۔ اور روزانہ بے قراری کے عالم میں ایک مقام ابتح میں بیٹھ کر رویا کرتی۔ یہ مقام ایک ٹیلا تھا جس پر گریہ وزاری کرتی۔ عرصے تک ان کا یہی معمول رہا، مگر کسی کو ذرہ برابر ترس نہ آیا۔ ایک روز ابتح سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان کے ایک شخص کا گزر ہوا۔ اس نے ام سلمہ کو اس انداز سے روتے دیکھا تو انتہائی مضطرب و پریشان ہوا۔ وہ گھر آیا اور لوگوں سے کہا کہ اس بے بس اور ناتواں عورت پر کیوں ظلم ڈھاتے ہو؟ اس کا بچہ اس کے حوالے کر دو اور اسے اپنے شوہر کے پاس مدینے جانے دو۔ اس شخص نے یہ الفاظ اس انداز سے کہے کہ سب کو ترس آ گیا۔ بچہ ان کے حوالے کر دیا گیا اور مدینے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کو گود میں لیا، اونٹ پر سوار ہوئی اور مدینے کو روانہ ہو گئی۔ بالکل تنہا تھی، کوئی ساتھ نہ تھا۔ تنعیم کے مقام پر پہنچی تو بیت اللہ کے کلید بردار عثمان بن طلحہ نے دیکھ لیا۔ وہ ایک عورت کو اس طرح تنہا
اور بے سہارا جاتے دیکھ کر دوڑے ہوئے آئے اور بولے کون ہو اور کہاں جا رہی ہو؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ابو سلمہ کی بیوی ام سلمہ ہوں اور مدینے جا رہی ہوں، کیا کوئی ساتھ ہے؟ یہ حضرت عثمان بن طلحہ نے پوچھا تو حضرت ام سلمہ نے جواب دیا کہ نہیں، میرے ساتھ اللہ اور یہ بچہ ہے۔ عثمان نے کہا تم اکیلی نہیں جا سکتی، میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا، اونٹ کی مہار پکڑی اور مدینے کو روانہ ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنی روایت ہے کہ راستے میں ہمیں کہیں ٹھہرنا ہوتا تو عثمان اونٹ کو بٹھا کر خود کسی درخت کے نیچے چلا جاتا اور میں اونٹ سے اتر پڑتی۔ سبحان اللہ، کس قدر باحیا اور باحجاب تھے۔ روانگی کا وقت ہوتا تو اونٹ پر کجاوا رکھ کر کئی قدم پیچھے ہٹ جاتا اور میں سوار ہو جاتی۔ اسی طرح وہ مختلف منزلوں پر قیام کرتا ہوا مدینے کے قریب پہنچ گیا۔ قبا کی آبادی پر نظر پڑی تو کہا اس جگہ کا نام قبا ہے اور تمہارے شوہر یہیں مقیم ہیں، ان کے پاس چلی جاؤ۔ عثمان نے یہ لفظ کہے اور اسی وقت مکے کو واپس ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عثمان کو بہت ہی باحیا، انتہائی تقوی شعار اور پیکر شرافت پایا۔ میں نے کسی شخص کو اس سے زیادہ شریف النفس نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ قبا پہنچی تو لوگ بہت حیران ہوئے اور نہایت تعجب سے پوچھا تم اکیلی مکہ سے مدینے کیسے پہنچ گئی؟ جب انہیں معلوم ہوا کہ ابو امیہ کی بیٹی ہے تو اور بھی متعجب ہوئے، کیونکہ ان کے والد کی سخاوت و فیاضی میں تمام عرب میں شہرت تھی اور مدینے کے لوگ بھی ان کے مداح تھے۔ مدینہ پہنچ کر کچھ عرصہ میاں بیوی ایک ساتھ رہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر اور شہ سوار تھے۔ وہ بدر اور احد کی لڑائیوں میں شریک ہوئے۔ جنگ احد میں زخمی ہو گئے تھے۔ یہ زخم اتنے شدید تھے کہ ان سے جاں بر نہ ہو سکے اور جمادی الاخر سن 4 ہجری میں زخموں کی شدت اور تکلیف سے وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو سلمہ کی وفات کی خبر پہنچی تو تعزیت کے لیے تشریف لائے۔ گھر میں کوہرام بپا تھا اور ام سلمہ انتہائی بے حال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ کی میت پر تشریف لائے اور حضرت ام سلمہ کو تسلی اور تلقین صبر کی۔ وفات کے وقت حضرت ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے اطہر سے ان کی آنکھیں بند کی اور نہایت اہتمام سے نماز جنازہ پڑھائی۔ عدت گزر گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام نکاح بھیجا، لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی معرفت پیغام نکاح بھیجا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میری چند باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات، میں انتہائی غیرت مند عورت ہوں۔ دوسری بات، عیالدار ہوں، بال بچے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میری عمر زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو گوارا فرمایا۔ حضرت ام سلمہ نے اپنے بیٹے سے جن کا نام عمر تھا کہا اٹھو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح کرو۔ شوال سن 4 ہجری کے آخری دنوں میں بتقریب نکاح انجام پائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو 2 چکیاں، 1 گھڑا اور چمڑے کا 1 تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری تھی عنایت فرمایا۔ دیگر ازواج مطہرات طیبات رضوان اللہ عنہن جميعا کے پاس بھی یہی سامان تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا
بڑی بہادر، عاقل و فہیم اور اصابت رائے کی مالک تھی۔ اس ضمن میں مختصر الفاظ میں چند واقعہ اس طرح سے ہیں۔ غزوہ خندق میں اگرچہ خود شریک نہ تھی لیکن رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر قریب تھی کہ ساری گفتگو اچھی طرح سن رہی تھی۔ فرماتی ہیں مجھے وہ وقت ٹھیک طرح سے یاد ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک غبار سے اٹا ہوا تھا اور آپ لوگوں کو اینٹیں اٹھا اٹھا کر دیتے اور اشعار پڑھ رہے تھے۔ بنو قریظہ کے یہودیوں کا محاصرہ سن 5 ہجری میں ہوا۔ یہودیوں سے بات چیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ دوران گفتگو میں حضرت ابو لبابہ نے یہودیوں کو ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن بعد میں اس اشارے کو افشاء راز سمجھا کہ وہ اس درجے نادم ہوا کہ میں نے کیا کر دیا، راز کو فاش کر دیا، تو بہت زیادہ شرمندہ ہوئے اور اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ لیا۔ چند روز اسی کیفیت میں رہے، پھر توبہ قبول ہوئی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مکان پر تشریف فرما تھے کہ صبح کو مسکراتے ہوئے اٹھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو ہمیشہ خندہ و فرح رکھے، اس وقت ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہیں یہ خوشخبری سنا دوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر چاہو تو سنا دو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مکان کے دروازے پر کھڑی ہو گئیں اور اونچی آواز سے پکار کر کہا، ابو لبابہ، ابو لبابہ، مبارک ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ جو ہی یہ آواز فضا میں گونجی اور لوگوں کے کانوں میں پڑی، پورا مدینہ اکٹھا ہو گیا۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ صلح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قربانیاں کرنے کا حکم دیا، لیکن لوگ اس قدر افسردہ اور دل شکستہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر ایک شخص بھی اپنی جگہ سے نہ اٹھا۔ قربانیاں کرنے کا حکم آپ نے 3 مرتبہ دیا مگر لوگ بالکل خاموش رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ معاہدے کی تمام شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھے اور وہ اس سے مغموم و متاثر تھے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمہ پر انوار میں تشریف لے گئے اور ان سے لوگوں کی خاموشی کی شکایت کی۔ ام المومنین نے کہا، آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، بس صرف یہ کریں کہ باہر نکل جائیں، خود قربانی کریں اور احرام اتارنے کے لیے بال منڈوائیں۔ چنانچہ آپ نے کسی کو کچھ کہنے کے بجائے خود یہ کام شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام لوگوں نے وہی کچھ کیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس میں اس درجہ تیزی کا ثبوت دیا کہ قربانیوں اور حجامت کے لیے لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اسی طرح سن 9 ہجری میں واقعہ ایلا پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ڈانٹا اور حضرت ام سلمہ کے پاس بھی آئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے قریب کے رشتہ دار بھی تھیں۔ نہایت تیزی سے بولی، تم ہر معاملے میں دخل دینے لگتے ہو، حتیٰ کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں کے معاملات میں بھی مداخلت کرتے ہو۔ یہ جواب نہایت سخت تھا اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ اسی طرح جنگ خیبر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ اس جنگ میں انہوں نے مجاہدین کی خدمت انجام دی۔ آیت تطہیر جس میں اہل بیت رضوان اللہ عنہم جمیعہ کی طہارت اور ان کے تقدس کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر نازل ہوئی۔
اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب میں دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، بہت پریشان ہیں، سر اور ریش مبارک غبار آلود ہیں۔ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین کے مقتل سے واپس آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوئیں تو آنکھیں اشکبار تھیں اور زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، اہل عراق نے حسین کو قتل کیا، اللہ انہیں قتل کرے، انہوں نے حسین کو تکلیف پہنچائی، اللہ ان پر لعنت کرے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ علم و فقاہت میں بڑے پائے درجے پر فائز تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی عالمہ اور محدثہ تھی۔ ان سے روایت کرنے والوں میں سے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اور تابعین شامل ہیں۔ بہت سی روایات ان سے مروی ہیں۔ الاصابہ میں ہے کہ حضرت ام سلمہ اصابت رائے، فقہ و اجتہاد اور علم و تدبر میں سب پر فوقیت رکھتی تھی۔ قرآن مجید بالکل اسی لہجے اور ترتیل سے پڑھتی تھی جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے۔ ہر مہینے 3 دن سوموار، جمعے کو روزہ رکھتی تھی، نہایت فیاض تھی، سائل کو دروازے سے خالی ہاتھ نہ لوٹاتی تھی، غریب کی مدد کرتی تھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر سختی سے پابند تھی۔ ان کے واقعات و حالات کی فہرست بڑی طویل بھی ہے اور سبق آموز ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کب ہوئی اس ضمن میں اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سن 63 ہجری میں جس سال حرہ کا واقعہ پیش آیا، 84 برس کی عمر میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ام المومنین پر اور دیگر تمام ازواج مطہرات طیبات اور صحابیات طیبات رضوان اللہ عنہن جمیعہ پر اپنی کروڑہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ اس زمانے میں ولید بن عتبہ مدینہ کا گورنر تھا اور گورنر ہی نماز جنازہ پڑھاتا تھا، لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت کی تھی کہ ان کے نماز جنازہ ولید نہ پڑھائے، اس لیے ان کی وفات کا سنتے ہی وہ جنگل کی طرف نکل گیا اور نماز جنازہ کے لیے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیا۔ عزیزان گرامی، یہ آپ سماعت فرما رہے تھے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کا مختصر واقعہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا اور دلکش لگا ہوگا اور اپنی ماں اور تمام امت کی ماں ام المومنین کی سیرت طیبہ نے آپ کو متاثر کیا ہوا ہوگا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور امت کی بیٹیوں اور بیٹوں تک پہنچائیں تاکہ وہ اپنی ماں پر سلام بھیج سکے اور اپنی ماں کے حالات زندگی کو جان سکے۔ اللہ ہم سب کا، آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔